اس پر تھوڑا غور تو کرنا۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کی ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ تورات بھی جانتے تھے، پھر قرآن مجید کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا، مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم صحابی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے فرمانے لگے تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ وہ دوڑے گئے اپنے ابا جی کے پاس شکایت لے کے کہ ابا جی وہ تو آپ کو دوزخ کے دروازے کا تالا کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ بن سلام۔ تو سیدنا عمر نے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا اسے کیا لکھ کے دے، اسے کہہ دو لکھ کے دے دے۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، وہ اتنی سخت بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں لکھ کے دے دو۔ فرمایا بیٹا تو بچہ ہے، تو سمجھا ہی نہیں، میں بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہوں، وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، وہ کوئی بڑی بات کر گئے، تو نہیں سمجھا، جا لکھوا کے لا۔ وہ واپس آئے، کہنے لگے عمر کہتے ہیں لکھ دو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام کہنے لگے چل میں تیرے ابا کے سامنے بیٹھ کے لکھ کے دیتا ہوں۔ وہ آئے، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ لکھا کہ میں نے خود مصطفیٰ کریم سے سنا ہے کہ عمر جہنم کے دروازے کا تالا ہے، لکھ دو۔ انہوں نے لکھ کے دیا تو صاحبزادے کہنے لگے ابا جی چاچا جی مجھے بھی ذرا بتا دو اس کا معنی کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، یہ لوگوں کو گناہ نہیں کرنے دے گا، یہ آڑ بن جائے گا، یہ جانے نہیں دے گا لوگوں کو دوزخ میں، دروازہ بند رہے گا جب تک۔ اتنا بڑا شخص جو گناہ کرنے ہی نہ دے، جس کے بارے میں نبی پاک فرمائے کہ میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ انہی جناب عمر فاروق کا حال یہ ہے کہ وہ آخری عمر مبارک ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، تڑپ کے روئے، تڑپ۔ زوجہ کہنے لگی بیٹے سے کہ پتہ کرو تمہارے باپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں، تکلیف تو نہیں، طبیب کا بندوبست کرو۔ شہزادے اٹھے، ابا جی کیا بات؟ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اماں کو بلاؤ۔ والدہ بھی آ گئیں، جناب عمر کی زوجہ بیٹھ گئیں، کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے آج مسجد سے نکلا تھا تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے۔ تو کہا جناب یہ رونے والی بات ہے خوش ہونے والی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، ایک خیال نے مجھے ستا دیا ہے کہ باہر تو میں ٹھیک رہا ہوں، پتہ نہیں تمہارے حق میں بھی اچھا رہا ہوں کہ نہیں۔ زوجہ سے کہنے لگے پتہ نہیں تیرے بھی حقوق ادا ہوئے کہ نہیں، تیری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیٹے کی وجہ سے نہ الجھ جاؤں۔ بندہ کتنا بڑا ہے، خوف کتنا زیادہ، تو ٹھٹائی کے ساتھ مسجد نہیں جاتا، تو اپنی مرضی سے جاتا ہے، کوئی خیر کا کام تو کرتا ہے تو اپنی موج میں آ کے کرتا ہے، اور تو کہتا ہے اللہ معاف کر دے گا۔ راتی ساری کر کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے تے فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے۔ وہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں سارے رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، اور سویرے اٹھ کے یہ نہیں کہتے میں تہجد گزار ہوں، میں عبادت گزار ہوں۔ سویرے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا معاف کر دے، تیرا عذاب بڑا سخت ہے، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ لوگوں نے عجیب دھوکے میں مبتلا کر لیا ہے اپنے آپ۔ حضرت عمر رونے لگے، بیوی سے کہنے لگے معاف کر دے، ڈر آتا ہے، اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ کہا تو اس طرح کر، زوجہ سے کہنے لگے چل تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر بوجھ بڑا تھا، رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے مصطفیٰ کی امت کی خبر گیری کرنا اور پھر سارا دن ان کی خدمت کرنا، میں تجھے اس طرح وقت نہ دے پایا جو میرا حق بنتا تھا۔ زوجہ رو پڑی، کہنے لگی زندگی میں نے بھی اس طرح کا کوئی انداز نہیں دیکھا جو بیویاں شوہر کے ساتھ دیکھتی ہیں، میں نے کوئی اس طرح کا آپ سے مطالبہ نہیں کیا، میرے دل میں یہ بات تھی، آپ خود بول پڑے۔ کہا چل پھر معاف کر دے۔ کہنے لگی میں تو نہیں معاف کرتی، میں تو نہیں۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں فاروق اعظم کو میں نے کامتے دیکھا، تڑپتے دیکھا، رونے لگے، کیوں نہیں تو معاف کرتی؟ تو زوجہ کہنے لگی پہلے وعدہ کریں اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ میری بیوی تھی، کپڑے دھو کے دیتی تھی، کھانا پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی، میرے بچوں کو پالتی، یہ کہیں گے؟
حضرت عمر فرمانے لگے مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، رب جب عمر کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا تو میں بغیر تیرے جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ جتنا بڑا آدمی ہے اتنا زیادہ ڈر رہا ہے، یہاں ڈٹائی کو اللہ نے معاف کر دینا ہے، اور معاذ اللہ تعالیٰ ایسا عجیب لفظ بولتے ہیں، عجیب جملہ کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے تو بے نمازی کو نہ بخشے، اور میں نے کبھی نہیں پڑھی تو مجھے بخش دے۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے پر بے انصاف تو نہیں نا، بے نیاز ہے، بے انصاف اپنے اس نے قانون بنائے ہیں، اس کے محبوب نے قانون واضح کیا ہے۔ تو یہاں رحمت الہی کا غلط مطلب لوگ بیان کرتے ہیں۔ رحمت الہی کا مطلب تو یہ تھا کہ تو ساری نیکی کر، ساری پرہیزگاری کر، رحمت کا وہ معنی دیکھ جو تیرے رسول نے بیان کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی گزار دی اللہ کو راضی کرنے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آخر میں مصطفیٰ فرماتے کیا ہے؟ کہتے ہیں عائشہ مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا، میں بھی خدا کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ یہ امید رحمت الہی، ایک مطلب تو یہ۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری سفارش کریں گے، نبی پاک ہماری، بولیے جاگ رہے ہیں آپ لوگ، حضور ہماری، ہاں وہ اللہ خیر کرے، ہم ذرا خشک لوگ ہیں نا تو کئی دفعہ خشک باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا 2-4 دن پہلے بھی کہ نعت ہمارا ایمان ہے، پر نعت عمل کا درس دیتی ہے، بے عملی اور بد عملی کا درس نہیں دیتی۔ بد عملی کا درس نہیں دیتی کہ نعت خواں اٹھ کر کے کہے کہ بس چھٹی، میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہوں اور فجر پتہ نہیں میں کب پڑھوں گا، اور جو میرے منہ میں آئے گا میں کہہ دوں گا الا ماشاءاللہ، بس نعت پڑھوں گا تو سفارش ہو جائے گی۔ او خدا کے بندے، جس بندے سے انسان نے سفارش کرانی ہوتی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی رشتہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کیا نبی پاک کی غلامی صرف یہ ہے کہ حضور کے نعرے لگا دیے جائیں؟ کہ غلامی مصطفیٰ صرف اتنی ہے کہ جب بندہ محفل میں آئے تو وہ واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ یا رسول اللہ، معاملہ ختم ہو گیا؟ جتنا کوئی غلام زیادہ ہے اتنی اس کی فرما برداری بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ غلام کو تو چاہیے ایک ایک ادا پر مر مٹے، اس کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا اپنے محبوب کی ادا کے بغیر۔ تو شفاعت مصطفیٰ کی امید رکھتا ہے اور حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے زندگیاں گوا دی، لگا دی رسول اللہ کے دین کی نوکری میں،